نبی نے منایا نا تہوار، ساری دنیا نے دیکھا کہ وہی 1 شوال کو منا رہے ہیں، اور دوسرا تہوار ہے 10 ذی الحجہ کو جو بقرعید ہے. پوری دنیا میں کتنے ہی مسلمانوں کے فرقے ہوں، بقرعید کب منائی جاتی ہے؟ 10 ذی الحجہ. کرسمس کب منائی جاتی ہے؟ 25 دسمبر کو. ہندوؤں کی ہولی کا بھی ایک خاص تاریخ ہے، سکھوں کے جو ایک تہوار ہے اس کا بھی ایک خاص دن ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اگر عید میلاد النبی مسلمانوں کی سچی مچی کی عید ہوتی، تہوار ہوتا، اس میں اتنا اختلاف نہ ہوتا. اتنا اختلاف ہے، پورے سعودیہ کی ایک گلی میں بھی کوئی ایک بتی بھی نظر نہیں آئے گی آپ کو. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ پاکستان میں گھر گھر سجے ہوئے ہیں، پورے مکہ مدینہ میں، ریاض میں، جدہ میں کہیں بھی ایک بتی بھی نظر نہیں آئے گی، ایک چراغ بھی نظر نہیں آئے گا. یہ کیسا تہوار ہے؟ پورے عرب دنیا میں کہیں بھی نہیں منایا جا رہا، انڈیا پاکستان میں دھوم دھام سے منایا جا رہا ہے. یہ خود اس کی علامت ہے، اتنا بڑا اختلاف ہونا کہ یہ تہوار نہیں ہو سکتا. پھر پاکستان میں بھی کھارا در میں منایا جا رہا ہے، ڈیفنس میں نہیں منایا جا رہا. کراچی میں کم منایا جا رہا ہے، چھانگا مانگا میں، چیچا وطنی میں زیادہ منایا جا رہا ہے. معذرت کے ساتھ، چیچا وطنی میں نہیں، یا کسی اور علاقے میں، سمجھ رہے ہو. پھر جو پسماندہ علاقے ہیں ان میں زیادہ منایا جا رہا ہے، پڑھے لکھے علاقوں میں کم منایا جا رہا ہے. پھر جن علاقوں میں منایا جا رہا ہے ان میں بھی پورا نہیں منایا جا رہا. جیسے ہمارے علاقے میں اگر ناظم آباد میں منایا جا رہا ہے، ایک گلی میں منایا جا رہا ہے، دوسری گلی میں پتہ ہی نہیں. پھر جس گلی میں منایا جا رہا ہے، اس گھر میں منایا جا رہا ہے، پڑوسی کے گھر میں نہیں منایا جا رہا. تو یہ اس کی علامت ہے بھائی. یہ تہوار اگر ہوتا تو ساری دنیا کے مسلمان اس پر متفق ہوتے. کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اس لیے یہ اتنے بات اس کے غلط ہونے کے دلائل ہیں نا، اس کو عید میلاد النبی کو منانے کے، کہ بہت ہی کوئی ضدی اور ہٹ دھرم ہوگا تو کہے گا کہ یہ منانا چاہیے ان دلائل سننے کے بعد. اور دیکھو مجھ پہ آپ نیگیٹو کمنٹس کر سکتے ہو، مجھے آپ کہہ سکتے ہو میرا یہ کلپ مارکیٹ میں جائے گا نا تو یہ دیوبندی، یہ وہابڑے، اور یہ ان کو کیا پتہ، ان کو نبی سے محبت نہیں ہے. لیکن خدا کی قسم، آپ جس خدا کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہو نا، اس خدا کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. قیامت کے دن آپ کو ان دلائل کا جواب اللہ کے سامنے دینا پڑے گا. ہمارے نبی نے فرمایا جب قیامت کے دن بہت سے لوگ جن کی صورتیں وہ ہوں گی جو میری امت کی صورت ہوتی ہے، وہ لوگ آئیں گے حوض کوثر پہ پانی پینے کے لیے. میں پلانا چاہوں گا، فرشتے ان کو ہٹائیں گے. میں کہوں گا یہ تو میرے امتی ہیں. کیوں؟ ان کے گیٹ اپ سے لگ رہا ہوگا. فرشتے کہیں گے نا 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 نا، ان لوگوں نے آپ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کے دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی تھیں. تو فرشتے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے ان کو حوض کوثر کا پانی پینے نہیں دیں گے. اور حدیث میں بھی آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دھتکاریں گے. تو آپ نبی کے عشق میں وہ کام کر رہے ہو جس کی وجہ سے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے قیامت کے دن محروم ہو رہے ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو نبی کی محبت میں وہ کام کرو جس سے نبی کی شفاعت کے مستحق بن جاؤ. نبی بلائیں آؤ، میں تجھے اپنے ہاتھ سے میں تجھے حوض کوثر پلاؤں گا. ایسا نہ ہو کہ آپ ربیع الاول کو منا رہے ہو، اس نبی کی یاد میں محبت کا اظہار کر رہے ہو، اور یہی محبت کا اظہار جو غیر شرعی طریقے سے ہے، قیامت کے دن نبی کی شفاعت سے آپ کو محرومی کا ذریعہ بنا دے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ باقی کمنٹس ایسے جب کوئی کلپ جاتا ہے تو بہت لوگوں نے الٹے کمنٹس لکھے ہوتے ہیں، وہاں بڑے اور یہ، اور لکھ دو بھائی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. ہم بھی میدان حشر میں جائیں گے، آپ بھی میدان حشر میں آؤ گے. تو اگر اللہ آپ کے دلائل سے متاثر ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہمیں تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہ نبی نے منایا، نہ صحابہ نے منایا، نہ تابعین نے منایا. پھر نبی نے پیر کا روزہ رکھ کے تو اس کا تہوار ہونے کی بالکل ہی نفی کر دی، کیونکہ روزے اور بھوکا رہ کے تھوڑی خوشی منائی جا سکتی ہے. آپ کا بیٹا پاس ہوا، آپ کہتے ہیں خوشی میں تو بھی روزہ رکھ، میں بھی روزہ رکھ. وہ کہے گا میں مٹھائی کے چکر میں تھا یار، تیرا بیٹا پاس ہوا ہے، تو مجھے بریانی کھلائے گا، تو کہہ رہا تو بھی نہیں کھا، میں بھی نہیں کھاؤں گا. ایسا ہوتا ہے. آپ کی شادی ہو گئی، ولیمہ ہے، ولیمے میں آپ نے کیا کہا بھائی خوشی ہے، ایسا ہے کہ اب کل بھی ہمارا بھی روزہ، آپ کا بھی روزہ. ابے تیرے بیٹے کا ولیمہ ہوا ہے تو کھلا نا. تو نبی نے پیر کو روزہ رکھ کے بتا دیا کہ یہ کھانے پینے کا دن نہیں ہے. اور اب ایسا نہ ہو کہ 12 ربیع الاول کو روزہ رکھنا شروع کر دیں، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ پیر کا رکھا ہے، 12 کا وہ بھی نہیں رکھا. یہ تو ایک پیر کا رکھ کے جو سبق ملتا ہے وہ یہ کہ میری ولادت کا دن وہ تہوار کے طور پہ اس کے منانے کا کوئی کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اتنے واضح دلائل ہیں بھائی.
پھر بھی اگر کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو ہم تو پولیس میں تو ہے نہیں کہ ہم زبردستی سمجھاتے ہیں, ہم تو بیان نہیں کر سکتے ہیں. ہمارے گھر کے آگے بھی بتیاں لگی ہوئی ہیں, لوگوں نے ہمارے پڑوسیوں میں بھی لوگ بتیاں لگا رہے ہیں, حلوے پکا رہے ہیں. میں تو کبھی کسی کو نہیں جا کے چھیڑتا, بھائی تو اتنا گھنٹہ بیان کیا تیری سمجھ میں نہیں آیا. تو ہم پولیس میں نہیں ہیں بھائی, ہم بتا سکتے ہیں, ماننا ہے مان جاؤ. میں نے جس دن محرم کے حلیم کے دیگ کے خلاف بیان کیا, اسی رات پوری گلی میں ہمارے دیگیں چلتی رہی ہیں نا, وہ لڑکے گھوٹے لگاتے رہے. تو مجھے کسی نے کہا ان لڑکوں کو بتاؤ جا کے کہ آج بیان ہوا ہے اور آج ہی آپ یہ کام کر رہے ہو. میں نے کہا یار ہم پولیس میں نہیں ہیں, ہم نے جو بات کرنی تھی کر لی. اب یہ لڑکے لونڈے لپاڑے لگے ہوئے ہیں, اللہ کسی کو دیگ میں گرا کے مار دے وہ خود ہی سزا دے دے. بعض دفعہ اللہ کا غضب آتا ہے, آپ الٹ گئے دیگ کے اندر ہی گر گئے آپ. تو میں نے کہا ہم تو بددعا بھی نہیں کر سکتے, تو ہمارا کام ہے سمجھانا. ہم نے سمجھا دیا, اب کون دیگ میں کیا کر رہا ہے, کون دیگ کے اندر گھس رہا ہے, کون کھا رہا ہے, یہ ہمارے ہیڈ ایک, یہ پولیس کا کام ہے, ٹھیک ہے نا. پولیس کرے گی تو ٹھیک ہے, نہیں کرے گی تو پولیس سے اللہ پوچھ لے گا. پولیس نہیں کرے گی, پولیس کہے گی گورنمنٹ نے منع کیا ہوا ہے, تو گورنمنٹ جانے, اللہ جانے. ہمارا کام پیغام پہنچانا ہے, ہمارا کام پیغام مسلط کرنا نہیں ہے. تو ربیع الاول کو عید میلاد النبی منانا ہم یہی کہتے ہیں جائز نہیں ہے. اس کے اتنے سارے دلائل ہیں, پھر بھی کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو پھر وہ جانے. پڈے بازی نہ کرو, لوگوں کو جا کے نا تانے نہ دیا کرو, بس اس سے نقصان ہوگا. مفتی صاحب, کسی شخص کے مرنے کے بعد کون سی چیز کا ثواب اسے پہنچانا ہے؟ کوئی بھی نیکی کا ثواب پہنچا سکتے ہیں. شادی کر کے دل میں نیت کریں, اس کا ثواب کس کو پہنچے؟ مرحوم کو پہنچے. مفتی صاحب, اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ جادو یا خیر حلیم, کیا ہے بھائی حلیم میں نے اللہ کے نام کی بنائی, یہ حلوہ یا خیر میں نے اللہ کے نام کی بنائی, اللہ کے نام پر دی ہے کھا لو. بھائی حلیم تو اللہ کے نام پہ ہی بنتی ہے, حلوہ بھی اللہ کے نام پہ بنتا ہے, تو غریب کو کھلا دو اللہ کے نام پہ. لیکن ربیع الاول ہی میں کیوں؟ اس کا مطلب آپ اس کو منا رہے ہو نا, تو منانا غلط ہے, مناؤ مت اس کو. تو حلوے پکا کے ہی تو منایا جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں اس میں کیا خرابی, ہم حلوہ پکا رہے ہیں. بھائی آپ کسی بھی ٹائم پہ پکا سکتے تھے نا, اسی میں کیوں پکا رہے ہو آپ؟ اس کا مطلب آپ اس کو منا رہے ہو. منانا تو جائز نہیں ہے نا, جو اللہ نے منانے کے لیے جو دن رکھے ہیں وہی دن صحیح ہیں. اور ویسے بھی یار حلوے مانڈے میٹھی چیزیں ہیں, میٹھی چیزیں کھا کھا کے لوگ مر رہے ہیں, ویٹ بڑھتا ہے. سنت ہے روزے رکھنا, روزے لوگوں کو روزوں پر لے کر آئیں کسی طریقے سے, حلوے مانڈے مت کھائیں. میں جب کسی دعوت میں جاتا ہوں, کھانے کے بعد حلوہ لے آتے ہیں, میں نہیں کھاتا نا, تو حیران ہو رہے ہوتے ہیں لوگ, کہتے ہیں یار مولوی ہو کے حلوہ نہیں کھا رہے. تو میں نے کہا یار آپ لوگوں نے مولویوں کو بدنام کر دیا. ہم نے اپنے جتنے اساتذہ دیکھے ہیں وہ کوئی بھی حلوہ ہم نے نہیں کھاتے ہوئے دیکھا, تھوڑا کھاتے ہوئے. میرے جو پیر و مرشد ہیں اب تو بیمار ہو گئے, ورنہ اتنے روزے رکھتے تھے گرمیوں میں. جو میرے شیخ تھے, سفر میں بھی روزے پہ روزہ, ہم نے ان کے ساتھ سفر بھی کیا, ہر وقت روزہ. پھر صدقات و خیرات اتنے, جہاں جا رہے ہیں پیسے دے دیں. تو ایسے پیر بھی مارکیٹ میں ہوتے ہیں الحمدللہ. تو کبھی ہمارے والے مولویوں کے پاس آئیں تو پتہ چلے گا انشاءاللہ. اور ہمارے سارے اکابر اسی طرح تھے, دبا کے روزے رکھتے تھے. میری دادی حضرت مولانا عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھیں, اللہ مغفرت فرمائے. وہ کہتی تھیں وہ اتنا تھوڑا کھاتے تھے نا, 2 نوالے, اور بولتے بھی بہت پست تھے. یہ بزرگ ہوا کرتے تھے ونس اپون اے ٹائم. اب بزرگ وہ ہے جو سب سے زیادہ پھوڑ رہا ہو بیٹھ کے. اب آپ کہیں آپ بھی تو 2 پراٹھے پھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو اپنے خرچے پہ پھوڑا ہے نا. اور دوسری بات یہ کہ 2 پراٹھے کب پھوڑے ہم نے, کتنا بھوکا رہنے کے بعد پھوڑے ہیں. تو وہ تو 4 بھی کم ہے. پھر وہ یہ نہیں کہ اب سارا دن پراٹھے ہی پھوڑتے رہیں بیٹھ کے. لوگ کیا کر رہے ہیں, دعوت میں اتنا کھایا, اس کے بعد پھر حلوہ کھایا, پھر کولڈ ڈرنک پی, او اتنے ماشاءاللہ ایک دن اطلاعی دھماکے کے ساتھ پھٹ کے اس دار فانی سے کوچ کر گئے. تو اسلام میں کم کھانا ہے, زیادہ کھانا نہیں. لیکن خدا کا واسطہ اب ایسا نہ ہو لوگوں کو دیکھنا شروع کر دیں, کسی داڑھی والے کو یہ زیادہ کھا رہا ہے, کسی کے نوالے گننے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. ہو سکتا ہے اس کی بھوک اس سے بھی زیادہ ہو. بعض لوگوں کی صحت اتنی ٹائٹ ہوتی ہے کہ ان کے لیے 2 پراٹھے تو کھانچوں میں چلے جاتے ہیں, ان کے پتہ ہی نہیں چلتا گئے کدھر. تو اپنی صحت کے لحاظ سے ہو سکتا ہے وہ کم کھا رہا ہو, تو یہ کسی اور کو نہیں کہیں آپ. تو لوگوں کو کم کھانے پہ لانا چاہیے, روزے رکھنے پہ لانا چاہیے. تو ہم نے تو اپنے مشائخ کو دیکھا ہے روزہ رکھتے ہیں کثرت سے, بہت روزے رکھتے ہیں, کم کھاتے ہیں. اور آج تو پھوڑنے پھاڑنے کا. تو لوگ دعوت میں نا پہلے کھانا لاتے ہیں, پھر میٹھا. میں کہتا ہوں یار میرے اندر تو دم بس نہیں ہے کہ میں کیسے ہضم کروں گا اس کو. تو لوگ حیران ہوتے ہیں آپ مولوی ہو کے یار میٹھا نہیں کھا رہے. میں نے کہا آپ لوگوں نے کسی اور قسم کے مولانا ٹائپ کے لوگ دیکھے ہوئے ہیں.